سب سے پہلے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ چینل ہے سائنٹسٹ فاؤنڈیشن جانو چاکو۔ میرا نام ناصر قدیر ہے، جیسے آپ کافی دیر سے جانتے ہیں۔ میں نے اپنا نام کو تھوڑا چینج کیا ہے کہ میں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے جس کا نام رکھا ہے سائنٹسٹ فاؤنڈیشن جانو چک۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہم اس کا مونوگرام بھی نیٹ پہ شو کر دیں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت اور کینیڈا کے درمیان۔ کافی دیر سے باتیں سنتے رہے تھے، لیکن میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو میرے بھائی، آپ ہمارے ہمسائے ہیں۔ ہمسائے کیا، ہم پہلے ایک دونوں ملک ایک ہی تھے، ہم اس بیس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ 75 سال سے آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ یہ ادھر آئے مار گئے آتنکوادی، اس طرح کے بہت زیادہ گندے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی گورنمنٹ ایک اچھی گورنمنٹ ہے اور اچھے لوگ ہیں، اخلاق والے ہیں، سمجھدار ہیں۔ اس کا انتر جواب آپ کو اتنا بھیانک نہیں دیتے جس طرح کا آپ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب بات آتی ہے آپ کی چین کے ساتھ بھی اچھی دوستی نہیں ہے۔ آپ اپنے ہمسایوں کی طرف سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آگے اب آپ کو ایک کینیڈن لوگ، مطلب کینیڈا ملک جو تھا، آپ کے کتنے ودیشی آپ کے ملک سے جو جاتے ہیں وہاں پہ ورک ویزے کے اوپر جا کے وہاں کام کرتے ہیں، آپ کے بچوں کا، آپ کے گھر والوں کا، آپ کی فیملیوں کا سسٹم وہ چلاتے ہیں۔ میں ملک بیس پہ بات کر رہا ہوں، میں چھوٹی جی بیس پہ نہیں بات کر رہا۔ تو اب آپ نے اس کے اوپر بھی وہ جو کہ کہتے ہیں چکڑ لے کے نا، تو اس کے اوپر بھی وہ نا پھینک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتی ہے بات، جو بھی کوئی چیز جس جگہ سے یہ ساری بات ہوئی ہے، وہ آدمی کون تھا یا کیا تھا یا کیا کرنے والا تھا یا کیا ہوا، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم ایک وہ بات کریں گے کہ جو چاہے کوئی پاکستان میں بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھنے والا ہو، چاہے کوئی انڈیا میں ہو، چاہے کوئی پاکستان میں، چاہے بنگلہ دیش میں، چاہے دنیا کے کسی بھی کینیڈا میں کسی بھی کونے میں ہوگا، تو وہ بات سنے، اس کو سمجھ آئے۔ پہلے تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر FIR کاٹی تھی، وہ ڈیو نیشنلٹی والا تھا، انڈیا کی بھی نیشنلٹی تھی اور انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی تھی۔ آپ نے اس کے اوپر انڈیا میں رہ کے انڈیا کے قانون کے مطابق اس کے اوپر آپ لوگوں نے FIR کاٹی اور اس کا $16,000 کینیڈن ڈالر جو ہے اس کا انعام رکھا ہوا تھا۔ اگر تو وہ ہوتا آپ کے ملک میں، تو پھر آپ کے پاس رائٹ تھا کہ آپ کا نیشنل تھا وہ، تو آپ نے اس کو چاہے مار دیا، چاہے کیس چلا دیا، جو بھی کیا، پھر اس بات میں سمجھ آتی تھی۔ اب وہ آپ کے ملک سے، چاہے ملک سے جیسے بھی بھاگ کے گیا یا ادھر رہتا تھا یا ادھر رہتا تھا، وہ ایک بات کریں گے۔ اب جاتے ہیں کینیڈا میں۔ کینیڈا میں وہ آدمی ایک طریقے سے اپنی رائے پیش کر رہا تھا۔ اس نے کیا کیا ہے، چاہے وہ خالصتان بنا رہا تھا، چاہے کوئی بھی بنا رہا تھا۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اگر ایک باپ کے 3 بیٹے ہوتے ہیں یا 2 بیٹے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک ٹائم آتا ہے جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دونوں ہم اب آپس میں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، کہ تم اس طرح کرو کہ یہ زمین آپ کی اور یہ میری، یہ مکان آپ کا، اس سائیڈ والا میرا۔ اس طرح کر کے جس طرح ان کی سمجھ میں، دماغ میں بات آتی ہے، اس حساب سے وہ اپنا بٹوارا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ خالصتان تھا یا جو بھی تھا، یہ تمہارے ملک کے وہ سکھ برادران ہیں، ان کو جو بھی ان کی ماں کے ساتھ کمپرومائز یا باتیں یا جو بھی ہو رہا ہے، وہ ایک الگ سٹیٹس ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب بات ہوتی ہے، وہ کینیڈا میں تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا اپنی کینیڈین اسمبلی میں کہ مجھے ریفرنڈم کا اجازت دی جائے، کہ میں ایک ریفرنڈم کرواؤں گا جس سے میں لوگوں کی رائے پوچھوں گا کہ کیا کون سے لوگ اس بات کو ماننے والے ہیں یا کون سے لوگ وہ دوسری بات کو ماننے والے ہیں جو آپ کی باتوں میں
جس باتوں سے آپ نے اس آدمی کو قتل کیا، آپ لوگوں نے اس کا کیا کیا ہے، جیسے بھی آپ نے وہ کرائے کے قاتل یا جو بھی قاتل آپ نے بنائے ہیں وہ بنا کے آپ نے اس کو قتل کروا دیا، قتل تو وہ ہو گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ قتل ایک ایسا کیس ہے، یہ انسان کے جسم میں ایک جان کا ایسا سسٹم ہے، جب یہ چلی جاتی ہے نا تو کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی صحافی، کوئی پترکار، میں ہندی نہیں بولنا چاہتا، میں اپنی زبان میں اردو میں رہوں گا، اردو آپ لوگ ہر لوگ سمجھتے ہیں، یہ جو بھی بیٹھ کے جتنی بھی باتیں کر لے وہ اس کی جان اس کی واپس جسم میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اس کا پروردگار کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو اب انہوں نے وہ رائٹ مانگ رہا تھا انٹرنیشنل لیول پہ، وہ بات کرنی تھی، بات کرنے سے آپ نے اس کی بات کو خاموش کیا ہے، جب خاموش کیا ہے تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ آ گئی ہے۔ آپ کینیڈا نے کیا کیا کہ آپ لوگوں کے اوپر یہ کر دیا، آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ جو ہے یہ مذہب کے اوپر جھگڑے نہیں کرتے، یہ لوگ دماغ والے ہیں، دماغ یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، جتنے بھی اور دوسری کنٹری ہیں ان سے ہمارے ایشیا کے لوگوں کے پاس دماغ بہت ہے، یہ میں مانتا ہوں کیونکہ میرا ساری زندگی یورپ میں گزر رہی ہے، یہ بات میں جانتا ہوں اور اس کے اوپر میں آپ کو ثابت بھی کر کے دے سکتا ہوں۔ چندریان 4 ملک ہیں، 5، ان میں سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ایشیا کے اوپر گئے ہیں، روس ایشیا میں آتا ہے، چائنا ایشیا میں آتا ہے، بھارت ایشیا میں آتا ہے، یہ ساری باتیں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ لوگ ہیں دماغ سے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے پیسہ کما کے اپنی سسٹم کو کیسے برقرار اور اوپر لے کے جانا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ آپ نے یہی سوچا تھا کہ جس طرح ہم سری لنکا میں جا کے کوئی ایسا کام کر دیں گے تو آپ لوگوں کو کوئی کچھ نہیں ہوگا، 4 دن میڈیا میں بات ہوگی، تو جب ہم لوگ آپس میں وزیر منتری وغیرہ ملیں گے تو وہ بعد میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا کے اس بات کو ختم کر دیں گے۔ یہ لوگ اور سسٹم سے جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کے جو ذہن مائنڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر انہوں نے اس حساب سے چلنا ہوتا ہے، جس طرح آپ لوگوں نے مائنڈ سیٹ کیے ہوئے، چاہے پاکستان والے ہیں، چاہے انڈیا والے ہیں، چاہے سری لنکا والے ہیں، چاہے بھارت والے ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کو بس مذہب، مسلمان یہ، اسلام یہ، ہندو یہ، سکھ یہ، عیسائی یہ، آپ لوگوں نے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے نہیں لگایا ہوا، آپ لوگوں کو بھی پیچھے سے کوئی دیتا ہے یہ سارا جو ہے نا سلیبس، وہ آپ لوگوں کو تک کوئی پیچھے سے پہنچاتا ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، نہ ہی مجھے کوئی ضرورت ہے۔ تو اب آپ کو یہ جو مسئلہ بنا ہے یہ آپ کا بہت مہنگا پڑا ہے۔ آپ لوگوں نے وہ غدر 2 یا غدر 1 یا اس طرح کی جو بھی باتیں آپ کرتے ہیں کہ ہم گھس کے ماریں گے، ہم غدر میں جائیں گے تو ادھر کو سیما پار کر کے لے کے آئیں گے، اب آپ کو جو سیما آپ نے پار کی ہے وہ آپ کو مشکل بن گئی ہے۔ وہ تو ایک کیمرے کے آگے 2.5 لاکھ ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دکھانے کے لیے، تو یہ ہے ریئل۔ اب آگے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کیا ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کا جو ہے نا میڈیا وہ یہ بات کرتا ہے فلانا دہشت گرد ہے، فلانا آتنکوادی ہے، فلانا یہ ہے، فلانا ملک یہ کر رہا ہے، فلانا ملک یہ کر رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو میں نے انٹرنیشنل لیول پہ 3 ملکوں کے ساتھ آپ کے مطالبات بتا دیے ہیں۔ آگے کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اسی بات کے اوپر اس بات کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ خدا کے لیے ہم آپ کے لوگوں سے، سب میرے سننے والوں کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برے کاموں سے بچیں، انتشال سے بچیں، ہو سکے تو صبر اور تحمل سے چلیں اور بہت ہی احتیاط سے اور محتاط ہو کے چلیں۔ اس میں آپ لوگوں کی جو بھی میرے سننے والے ہیں ان میں سے سب کی بھلائی ہوگی، جو بھی اردو سپیکنگ یا ہندی سپیکنگ یا پنجابی سپیکنگ ہے
تو ان کے آگے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک اچھا شہری ہونے کے مطابق کسی بھی ملک کا وہ شہری ہے وہ اپنے آپ کو محتاط ہو کے چلے. جب کوئی کیس بننے لگتا ہے تو اس کے لیے چند لمحوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب وہ کیس بن جاتا ہے تو اس کو سولو کرنے کے لیے یعنی کہ اس کیس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کیس کی ساری پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہو سکتا ہے انسان کی پوری زندگی بیت جائے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ بھی اس میں پھنس جائے. اس کے اوپر آپ لوگوں کی بہت زیادہ ویڈیو ہیں, ہندی فلمیں بنی ہوئی ہیں, وہ آپ ادھر سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا کریں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ہمارے طرف سے خدا حافظ.